ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق جماعت ہفتم کی اردو شامل نصاب سبق بادشاہ کی خواہش۔ آج اس سبق کی ہم بلند خوانی کریں گے، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ جب اس کے دل میں یہ خواہش زیادہ شدید ہوئی تو اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کرایا کہ جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوائے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت بطور انعام دوں گا۔ یہ اعلان سننا تھا کہ بہت سے لوگ محل کی طرف دوڑے چلے آئے اور دعویٰ کیا کہ وہ بادشاہ سلامت کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا دیں گے۔ بادشاہ نے انہیں شاہی مہمان رکھا، خوب کھلایا پلایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی بادشاہ کی یہ خواہش پوری نہ کر سکا۔ اس طرح کئی روز گزر گئے۔ اب بادشاہ مایوس ہو گیا تھا کہ شاید میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکے۔ اسی سلطنت میں ایک غریب موچی بھی رہتا تھا جو بڑھاپے کی وجہ سے محنت مزدوری نہیں کر سکتا تھا اور اکثر فاقوں کا شکار رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا بھوکے مرنے سے تو بہتر ہے کہ کچھ کھا پی کے مرا جائے۔ یہ سوچ کر وہ بھی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، بابا کیا تم سچ مچ حضرت خضر سے ملوا سکتے ہو یا ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو؟ موچی نے کہا، بادشاہ میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ضرور کرواؤں گا۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ کب؟ تو موچی نے جواب دیا، حضور میں اگلے مہینے کی 14ویں رات کو آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کراؤں گا۔ بادشاہ نے یہ سن کر اس بزرگ کو شاہی محل میں شاہی مہمان کی حیثیت سے رکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، بوڑھا موچی شاہی مہمان بن گیا اور پورا مہینہ خوب کھایا پیا، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا رہا، اے اللہ میری لاج رکھ۔ بس پھر کیا تھا، آخر وعدے کا دن آ پہنچا۔ چاند کی 14ویں کو موچی بادشاہ سلامت کو ایک کھلے میدان میں لے گیا۔ ساری رات انتظار کے باوجود بھی حضرت خضر علیہ السلام نظر نہ آئے تو بادشاہ کو بہت سخت غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس موچی کو گرفتار کر لو اور صبح میرے دربار میں پیش کر دو۔ اس میں اس کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ صبح ہوئی تو اس موچی کو بادشاہ سلامت کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا، بتاؤ اس موچی کو کیا سزا دی جائے؟ ایک وزیر نے کہا، حضور اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جائے تاکہ یہ جل مرے اور دوسروں کو عبرت ہو۔ دوسرے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت اس نے آپ سے غلط بیانی کی ہے، اسے چمڑے کے تھیلے میں بند کر کے اس تھیلے کو سی دیا جائے تاکہ اس کا دم گھٹ جائے اور یہ مر جائے۔ تیسرے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت اس ذلیل شخص نے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اسے ایک درخت سے باندھ دیا جائے اور ماہر شکاری تیر مار مار کر اس کا جسم چھلنی کر دے اور یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ لیکن چوتھے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت اس بیچارے کا جرم تو صرف اتنا ہے کہ اس نے ایک مہینہ شاہی مہمان کی حیثیت سے کھانا کھایا ہے،
اس بیچارے کو معاف کر دیا جائے، بھلا روٹی کھانے کی بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ ابھی چوتھے وزیر کی بات ختم ہوئی تھی کہ دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ داخل ہوا اور بادشاہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بادشاہ نے سارا ماجرا بیان کیا تو وہ بزرگ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ہر بندہ اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، آپ کے تمام وزراء نے بھی ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ بزرگ کہنے لگا، پہلا وزیر ایک کمار کا بیٹا ہے، آگ اس کی سرشت میں شامل ہے، اس لیے اس نے موچی کو آگ میں پھینکنے کا مشورہ دیا۔ دوسرا وزیر ایک موچی کا بیٹا ہے، اس لیے اس نے اپنی سرشت کے مطابق موچی کو چمڑے کے تھیلے میں سی دینے کا مشورہ دیا۔ تیسرا وزیر ایک شکاری کا بیٹا ہے اور اس نے شکاریوں کی فطرت کے مطابق موچی کو تیر مار مار کر چھلنی کر دینے کا مشورہ دیا۔ چوتھے وزیر کا تعلق سادات خاندان سے ہے، رحم اس کی سرشت میں شامل ہے، اس لیے اس نے موچی کو معاف کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا تو سب نے سر جھکا دیے اور بولے کہ بزرگ نے بالکل درست کہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور بے تابی سے بزرگ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں ہی خضر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور مجھے اپنے وزیروں کی اصلیت کا بھی پتہ چل گیا۔ اس نے موچی کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ وعدے کے مطابق آدھی سلطنت بھی دے دی۔ عزیز طلبہ، یہ آج کے اس سبق کا یعنی بادشاہ کی خواہش کی بلند خوانی ہے۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کے الفاظ معنی، سوالات کے جوابات، جملے اور مشق میں شامل گرامر کا حصہ بھی پڑھیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اسی طرح کے دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ گلستان اردو چینل میں نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔